بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العباد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیات تلاوت کی ہے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیات ہیں، دوسری آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر متقیوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے، ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آسمان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہو چکا، تو کتاب کے لیے بتایا، اللہ کے احکامات کے بارے میں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں ڈرانے کے بارے میں بتایا، لیکن ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلایا۔ اس طرح جھٹلایا کہ نبی ہونے کا انہیں اقرار نہیں تھا کہ یہ نبی نہیں ہے،
اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بھی تعلیم دی، فرمایا کہ اللہ کی ذات کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانو، لیکن وہاں بھی جھٹلایا اور فرمایا کہ میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، تم میری اللہ کی تصدیق کرو، اس کے ساتھ میں بھی اللہ کی میری بھی تصدیق کرو، تم کامیاب بنو گے۔ تو یہاں بھی جھٹلایا۔ ہر طریقے سے قرآن آنا شروع ہو گیا، اللہ کے احکامات آنے شروع ہو گئے، اللہ کے پیغامات آنے شروع ہو گئے، تو یہودیت نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ فرمایا اور جگہ ہے کہ تیرے سوا کوئی اللہ کو نبی ملا ہی نہیں تھا، کوئی نہیں ملا تھا کہ تجھے ہی نبی بنایا جائے۔ وہ طائف کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ساری عمر میں مجھے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی جو طائف کے سفر میں ہوئی ہے۔ 4 لوگوں نے جو بات کہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ تمہارے سوا کوئی نبی، اللہ کو کوئی انسان ملا ہی نہیں تھا نبی بنانے کے لیے۔ اور ایک نے کہا اگر تم حقیقتاً تو نبی ہو تو تمہاری بات کو جھٹلانا بہتر ہے، تمہاری بات کو نہیں ماننا ہے۔ چاروں نے جھٹلایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت میں فرمایا تو یہ قرآن ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر رسول آئے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم سارے نبیوں کی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے سارے نبیوں پر کتاب بھیجی، صحیفے بھیجے، اور یہ آخری نبی ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کا حکم مانو، ان کی پیروی کرو، ان کے احکاموں کے مطابق زندگی بسر کرو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، کن لوگوں کے لیے؟ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اس کے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو اس کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہر چیز بیان فرمائی ہے، انسان نہیں ساری کائنات کی بناوٹ سے لے کر کے آخری وقت تک، قیامت تک، جنت ہے، جہنم ہے، عالم ارواح سے لے کر کے آخرت تک، جنت اور جہنم تک اللہ نے سارے تذکروں کو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہودی نے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قرآن کو جھٹلائے، جنت کو جھٹلائے، جہنم کو جھٹلائے، اللہ کی ذات کو جھٹلائے، ہر چیز کو جھٹلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں، مطلب ساری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات کی شک نہیں کہ اللہ ہی کا کلام ہے، دوسرے کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اوپر کوئی شک نہیں، اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو انسانوں کے نور کے لیے بنایا ہے، دلوں کے نور کے لیے، دلوں کے نور کے لیے بنایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہدایت رکھی ہے، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھا ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے،
اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ نے ساری کتابوں ساری چیزوں کا ایک ہی آیات کے اندر ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگو یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ یقین، ہاں اللہ نے آسمان بنائے، قرآن کہتا ہے ہم نے زمین و آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، مطلب مقدار جتنا 6 دن رات کا جتنا مقدار وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں ہم نے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ من قرار مکین، میں نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، میں نے مٹی سے بنایا ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے اندر ستارے لگائے، قرآن کا اذا الشمس کوئی یہ رات، شمس کے بارے میں بتایا، بروج کے بارے میں بتایا، اول سے لے کے آخری تک قیامت تک جتنی چیزیں ہونی ہیں ساری قرآن کے اندر اللہ نے نقل فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ سوچ کر کے بھی دیکھنا ہے، اللہ نے ذہن بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، دماغ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، دماغ کس لیے ہے؟ استعمال کرنا ہے، دماغ کو ہم استعمال کرنا ہے، سوچنے کے اوپر غور و فکر کرنی ہے۔ کیونکہ اللہ کیوں فرماتا ہے کہ اس کے اوپر شک نہ کرو؟ آسمان کے اوپر یوں شک نہ کرو کسی اور نے بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا ہے۔ زمین کے اوپر شک نہ کرو کہ اس کو کس نے بچھایا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے بچھایا ہے۔ دن رات کو ہم نے بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا ہے، اس کے اوپر شک نہ کرو۔ اس کے اندر ساری چیزیں سچی ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں سچی بیان کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو۔ ھدی للمتقین، کن کے لیے؟ یہ ساری چیزیں کن کے لیے ہیں؟ متقین، جو متقی حضرات ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، متقین۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ دیکھو اللہ کی ذات اسی کی ذات ہے ہدایت دینے والی، وہی مالک کائنات برحق ہے ہدایت دینے والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی، جھڑکی پڑی، تمہارا کام صرف کہنا ہے، حکم دینا ہے، ہاں میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، میری تعلیم لوگوں تک پہنچانا ہے، ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری، ہم تو تمہیں کام اتنا ہی دیا ہے لوگوں تک پہنچاؤ، میرا حکم، میرے پیغامات، میری تعلیم، میری قرآن لوگوں کے کانوں تک پہنچاؤ، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، ہدایت تو ہم دیتے ہیں، متقی تو ہم بناتے ہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن آخری دن ہوگا، ایک اعلان کرنے والا قیامت کا دن اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ متقی لوگ؟ ایک جماعت کھڑی ہوگی، ایک جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بغل میں کرے گا، اللہ کی ذات ان کو اپنی بغل میں کرے گا، اپنے قریب کرے گا اور اپنا دیدار نصیب کرائے گا، اپنی زیارت کرائے گا، اپنا دیدار اس جماعت کو کرائے گا۔ وہ کون؟ متقی۔
ہاں، متقی کون ہیں؟ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ہدی للمتقین تفسیر ہے، متقی کون ہے؟ پوچھا گیا جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، بڑے بڑے گناہ۔ ایسا نہیں کہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہر انسان سے بھول چک ہو جاتی ہے۔ اللہ نے دیکھو انسان ہی تو پیدا کیا نا، فرشتے تو نہیں بنایا، انسان ہی بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی لوگ کون ہیں؟ جو گناہوں سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے ہیں، زنا ہے، بدکاری ہے، سود ہے، چغلی ہے، فساد ہے، فتنہ ڈالنے والا ہو، رشتے ناطے توڑنے والا ہو، آپس میں لڑائیاں کو پیدا کرنے والا ہو، ان ساری چیزوں سے بچتا ہو۔ بہت سارے گناہ ہیں، ہم اس کے اوپر ہم کو چرچا کرنا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، یہ بےہودہ کام ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ہدایت نہیں ہے، ان ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے، جہنم کو سلگا کر کے رکھا ہے۔ ہاں، جہنم کا جو داروغہ ہے ہتھوڑا لے کر کے کھڑا ہوا ہے، بس آنے کی دیر ہے، اس کو دھوسا دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ اللہ ہمیں ایسی بری عادتوں سے بچائے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندے تجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف لپک، مجھ رب العالمین کی طرف لپک، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ گناہوں کا عادی نہ بن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہاڑ یوں ہی نہیں بنا کرتے، یہ آج ہمارے سامنے پہاڑ ہیں، پہاڑ یوں ہی نہیں بنا کرتے، کنکروں سے بٹھا کر کے پہاڑ بنایا جاتا ہے، کنکر مل کر کے پہاڑ بنتے ہیں، پتھر مل کر کے پہاڑ بنتے ہیں، پہاڑ یوں ہی نہیں بنا کرتا۔ کبھی بھی پہاڑ کی جب کھدائی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہوگا مٹی کے ساتھ کنکر بھی نکلتے ہیں، مٹی کے ساتھ پتھر بھی نکلتے ہیں، بڑے بڑے چٹان پہاڑوں سے نکل آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے فرمائی لوگوں پہاڑ نہ بنا کرو، پہاڑ نہ بنا کرو۔ گناہ ایسے ہی ہیں، جب انسان ایک گناہ کر لیتا ہے تو دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے، ایک گناہ کر لیتا ہے تو دوسرے گناہ زندگی میں خود بخود آ جاتا ہے، ایک گناہ اس کے بعد دو، اس کے بعد تین، یوں ہی اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کے بعد ہوتے ہوئے وہ گناہ ایک انسان کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو۔ ہدی للمتقین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا متقی کون ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہو، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو۔ ابھی میں نے عرض کی نا کل قیامت کے دن متقیوں کی ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر کے اپنا دیدار کرائے گا، کھڑا کرے گا اور اپنا دیدار کرائے گا اللہ کی ذات۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے اور ان کے اندر کوئی خامیاں نہیں ہوتی ہے۔ متقی یقین، ایمان والا، ایمان اس کے اندر بھرا پڑا ہوا ہوگا۔ آگے چل کر کے وہی آیات ہے، آگے چل کر کے وہی آیات ہے، اسی کی تفسیر ہے۔ فرمایا متقی لوگ یقین سے مضبوط ہوتا ہے، یقین مانتا ہے۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہیں، اللہ ہی نے بنایا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، انسان ہے، جنات ہے، پرند ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، والبعث
بعد الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان ہے کیا؟ اللہ کی ذات کا اقرار کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ایمان بس زبان سے ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ایمان نہیں ہے، بس ہم نے بس داخل ہوئے ہیں۔ ایمان تو وہ ہے، اللہ خود فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل ایمان کا معنی ہی وہ ہے جو اللہ کا ڈر اس کے اندر موجود ہو، اللہ کا خوف اس کے اندر موجود ہو، وہ ہر جگہ ڈرتا ہو، اندھیرے میں، اجالے میں، رات میں، دن میں، ہر وقت اللہ کی ذات سے ڈرتا ہو۔ متقی اسی کو بھی کہتے ہیں، متقی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ تو فرمایا، اور آگے چل کر کے یوں فرمایا، اگر جو اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو فرمایا اس کا مرشد بھی اس کو سنبھال نہیں سکتا، اس کا پیر بھی اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ اسی کی تفسیر میں آگے بتایا، مرشد بھی اس کو سنبھالے گا نہیں، اس کا پیر بھی اس کو نہیں سنبھالے گا۔ بھائی مرشد حضرات، پیر حضرات، ولی اللہ، اولیاء کرام، بزرگان دین، پیغمبر، رسول، نبی، جتنے دنیا میں تشریف لائے ہیں، بس ایک ہی تعلیم لائے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اس مالک کائنات سے ڈرو جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایک انسان سے لے کر کے سارے انسانیت تک اللہ کی ذات ہی نے پیدا کی ہے۔ ہمیں کس نے بنایا؟ ہمارے ماں باپ کو کس نے بنایا؟ ہمارے باپ داداؤں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیے؟ پھر یہ پانی کس نے بنایا؟ جو ہم ساری چیزیں اللہ کی نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، کس نے بنایا؟ بس یہ ایک ہی ہے، بس اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونا ہے۔ اندھیرے میں، اجالے میں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ ایمان کا اصل معنی یہی ہے۔ بزرگان دین نے کئی معنی بتائے ہیں۔ ایمان کا اور ایک اصل معنی یہ ہے، یقین ہونا ہے۔ یقین، جیسے مجھے میرے باپ میرے ماں نے پیدا کیا ہے، مجھے یقین ہے، بس ہم مانتے ہیں یقین ہے۔ دیکھا تو نہیں کہ میں باپ کی اولاد ہوں، میں ماں کی اولاد ہوں، ہمیں یقین ہے، بس ہمیں سکھایا گیا ہے۔ میں نے میری ماں کی گود میں کھیلا ہے، میرے باپ نے مجھے کھلایا ہے، میرے باپ نے مجھے پلایا ہے، اڑایا ہے، بس ہمیں یقین ہے۔ جس طریقے سے اس بات پر ہمیں یقین ہے کہ میری ماں اور میرے باپ نے ہماری پرورش کی ہے، پالا ہے، پوسا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھ ذات پر بھی اسی طریقے سے یقین کرو۔ جب ایک انسان ایک باپ ہوتے ہوئے دوسرے باپ کو قبول نہیں کر سکتا، باپ ایک ہے، اپنا باپ ایک ہے، جب دوسرا باپ کو قبول نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ فرماتا میرے بندے، میں دو خدا کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ میں دو رب کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ میں دو رب قبول کرنے والا نہیں ہوں، ایک ہی میں رب ہوں۔ انک علی کل شیء قدیر، میں قدرت ساری چیزوں پر میں قدرت رکھتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، آگے کی حدیث ہے۔ پہلے تو متقیوں کے بارے میں فرمایا، متقی حضرات یوں ہی ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، لوگوں غیب کے اوپر ایمان لاؤ، جیسا کہ غیب ہم نے دیکھا نہیں کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، میں میرے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، ہمیں یقین ہے؟ ہاں یقین ہے، بس سکھایا گیا ہے۔ بھئی یہ تیرے پردادا بھی تھے، تیرے دادا بھی تھے، تیرا باپ بھی تھا، تیری ماں بھی تھے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو یہی تعلیم دی ہے پیغمبروں کے ذریعے سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ذریعے سے، اولیاء کرام کے ذریعے سے، بزرگان دین کے ذریعے سے ہمیں یہی تربیت دی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ پہلے سے ہی ہے، اور آخرت کے وقت تک اللہ کی ذات رہے گی۔ وہ کبھی اللہ یوں کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی تھمتا نہیں ہے۔ غیب پر ایمان لانا ہے۔ غیب کیا ہے؟ یوں ہاتھ مٹھی بند کر کے پھونک ماری، یہ غیب نہیں ہے۔ بھائی لڑکے کا لڑکا بنایا، لڑکی کا لڑکا بنایا، یہ غیب نہیں ہے۔ غیب تو بہت بڑی نشانیاں ہیں۔
غیب تو بہت بڑی نشانی، اصل غیب تو یہی ہماری زندگی میں کہ بھائی ہمارے مرنے کے بعد ہم کو جیوت ہونا ہے، زندہ ہونا ہے۔ بھائی میرے مرنے کے بعد مجھے قبر میں منکر نکیر آئیں گے، مجھ سے سوال کریں گے، یہ غیب ہے۔ بھائی ہم کو اس بات پر بھی یقین کرنا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں میری پرورش فرمائی ہے، یہ غیب ہے۔ اور اصل غیب تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ ہے، اصل بڑا چیز یہ غیب ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا مجمع ہے، 10 صحابہ کرام موجود ہیں، 10 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ کون لوگ ہیں؟ وہ باتوں بات میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ کون ہوگا، ایمان والا کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا فرشتے ہوں گے۔ کون؟ ملائکہ، فرشتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتہ ایمان والا کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ تو اللہ کا دیدار ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے، وہ تو اللہ ہی کے یہاں موجود ہے، وہ ایمان والا کیسا نہیں ہے؟ وہ تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہی میں ہے۔ وہ نہیں ہے، وہ تو ایمان والا ہی ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء، پیغمبر، رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء، پیغمبر، رسول کو تو اللہ اپنی کتابیں، اپنے احکام ان کے اوپر نازل کرتا ہے، وہ کیسے ایمان والے نہیں؟ وہ تو اصل ہی ایمان انہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور صحابی نے کہا کہ ہم ہوں گے، صحابہ کرام تھے نا سامنے، ہم ہوں گے۔ تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا آپ تو میرے ہی پاس ہیں، آپ تو میرا دیدار کیا ہے، آپ نے میری زیارت کی ہے، میری ہی زبان سے آپ نے کلمہ سیکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے حاضر ہونے کے باوجود تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب یقین کیسے نہیں ہے، ایمان کیسے نہیں ہے؟ تم تو ایماندار ہو۔ فرشتے بھی ایمان والے ہیں، ملائکہ بھی ایمان والے، اور نبی پیغمبر رسول بھی ایمان والے، اور صحابہ کرام بھی ایمان والے۔ یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ آپ ہمیں بتا ہی دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا سانس لے کر کے فرمایا سب سے افضل ایمان والا وہ ہے جو تمہارے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے، جو مجھے بغیر دے کے کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم کو غیب پر ایمان لانا، ہم نے دیکھا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، الف لام میم سے لے کر کے والناس تک یہ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے، اور یہ سارا کلام اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، دنیا میں ہونے والی اور جو پہلے ہو چکی ہے، اور قیامت تک ہونے والی، اور قیامت کے بعد جو ہوں گی، اور حشر میں، قبر میں، پل صراط پر، جنت، جہنم، ساروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا ہے۔ یہ میرا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جو شک کرتا ہے اس کلام پر اور مجھ خدا پر، یہ ہمیشہ کے لیے گمراہی کے دلدل میں پڑے رہے گا، ایسے دلدل میں وہ کبھی نہیں نکلے گا۔ شروع میں کہا تھا کہ نبی یہ گمراہی میں رہنے دو ان لوگوں کو، ان کو راہ پر لانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی راہ تو ہم دینے والے ہیں، یہ سیدھی راہ اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ ھدی للمتقین، میں نے تو متقیوں کے لیے قرآن نازل کی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر بھی ایمان لانا ہے۔ غیب پر تو ہم ایمان لاتے ہیں، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، نبیوں کو پیدا کیا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انبیاءوں کو بھیجا،
ہماری رہبری فرمائی، ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں بچپن سے جوان کیا، جوان سے بڑھاپے تک لایا، ہمیں اچھائی برائی کی سمجھنے کی ہمیں اللہ نے عقل عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں ذہن دیا، ناک دی، کان دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی۔ اللہ کی نعمتیں ہم دیکھتے پھر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہودیت وہی کام کیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے، یہ ہمارے فلاحوں کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متقی وہ حضرات ہیں جو بت پرستی سے پاک ہیں، شرک سے پاک۔ شرک بہت قریبی بات ہے، شرک سے پاک ہے۔ متقی کون؟ شرک سے پاک ہوتا ہے، کبھی دوسرے کا خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا، بس اللہ کی ذات اس کے ذہن میں آتی ہے۔ میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے، میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے، دوسرے کو اس میں شامل نہیں کرتا متقی رہتا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے چل کر کے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب ادب کیا ہے؟ ادب کس کو کہا جاتا ہے؟ ادب کیا؟ ادب کے ساتھ کیسی نماز ہے؟ بھائی ہم تو روز نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے اندر اللہ نے ادب کیا سکھا؟ ادب کی تعلیم اللہ نے دی ہمیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ادب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14 شرائط ہیں نماز میں۔ پہلے تیری جگہ کا پاک ہونا ہے، پھر تیرے بدن کا پاک ہونا ہے، پھر تیرے کپڑوں کا پاک ہونا ہے، پھر تیرے شطر کا چھپنا ہے، پھر قبلے کی طرف منہ ہونا ہے، پھر وقت کا پہچاننا ہے، پھر نیت کرنی ہے۔ یہ 7 شرائط نماز سے پہلے کے ہیں، اور نماز کے بعد کے شرائط یہ ہیں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ہے۔ قیام تو کھڑے ہی ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے، پھر تکبیر کہنی ہے، پھر قرات کرنی ہے، پھر ادب کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد اطمینان سے رکوع کرنی ہے، پھر التحیات، پھر 2 سجدے کرنی ہے، وہ بھی اطمینان سے۔ اللہ نے فرمایا ادب کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ٹول مٹول نہ ہو۔ اللہ کو ٹول مٹول کی نماز قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ ہاں، تیری مرمانی کی مجھے نماز پسند نہیں ہے، میری رضا مندی کی نماز تو پڑھا کر۔ پیر کیا کہتا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں وہ تو پیر کہتا ہے اپنے مرید کو، تو وہ کام کر جو مجھے پسند ہو۔ تو اپنے مرید سے، مرشد کہتا ہے مرید سے، تو وہ کام کر جو مجھے پسند ہو، تب جا کر کے تو بلندیوں کی چوٹیوں تک پہنچے گا۔ یہ کام نہ کر، تو راضی ہونے کے لیے کام نہ کر، مجھے راضی کرنے کے لیے تو کام کر، تو ہر چیز میں ڈالے گا تو، بس تیری جو سوچ ہوگی وہی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ کی ذات کرتی ہے، اللہ کی ذات کرتی ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ بھی فرماتا ہے تو ایسا بن، ایسا بن، ایسا بن، ایسا بن، ایسا بن۔ تو سوچتا ہے نا اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جو تو سوچے گا، تو جو بولے گا وہ ہوگا۔ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے بڑے نشانیاں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ، ویقیمون الصلاۃ، اور ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نماز پڑھو۔ میری نماز نہیں، امام کی نماز نہیں، مؤذن کی نماز نہیں، مقتدیوں کی نماز نہیں، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، میری بھی نماز نہیں، بس میری اللہ کی نماز، میرا اللہ میرے سامنے موجود ہے، وہ ادب کی نماز، سارے شرائطوں کو سامنے رکھ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب کے ساتھ اچھی نماز پڑھ، جو تیرا رب تجھ سے تیری نماز سے خوش ہو، کیا ہو؟ خوش ہو۔ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی اور دعا دے گی، اللہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ تجھے حاضر رکھ کر، تجھے ناظر رکھ کر، تجھے سامنے رکھ کر کے اس نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف فرما دے۔
اور جو پابندی کے ساتھ نماز اسی طریقے سے پڑھتا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اللہ کی ذات فرمائے یہ نماز نہ پڑھو جو اللہ کو پسند نہ ہو، بڑے ادب نہیں، بے ڈھنگا، برابر وضو نہیں، نہ کہنیاں سوکھے، نہ منہ برابر بھیگا، نہ ہاتھ برابر بھیگے، نہ مسا کرا برابر، نہ پیر نہ برابر نہیں بھگایا، بڑا اچھا وضو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء مفتاح الصلاۃ، تیری وضو نماز کی کنجی ہے۔ اگر تیری وضو اچھی ہے، تیرا وضو ٹھیک ٹھاک ہے تو تیری نماز بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ وضو بھی اچھے بڑے اتنے اچھی طریقے سے کرنا ہے، نماز بھی اچھی طریقے سے پڑھنا۔ اگر نماز اچھی نہیں، وضو اچھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یوں ہی ہلتے جھلتے پہنچے گی جیسے ہم سست نہیں ہوتے، کاہل سست، اسی طریقے سے وہ بھی سست ہو کر کے جاتی ہے۔ اللہ پوچھتا کیا ہوا؟ یا اللہ اچھا نہیں پڑھا، وضو بھی صحیح نہیں کرا، نماز کے لیے کھڑا ہے لیکن بیوی بچے خیالات میں ہیں، گھر دار خیالات میں ہیں، گلی کے کوچھوں کے، دکان کا، مکان کا، ساری چیزیں خیالات میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ یا اللہ اچھا نہیں پڑھا، اب کیا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھتا نہیں کہ میں کالے کپڑے میں لپیٹ کر آئی ہوں؟ اللہ فرمائے گا اسی کے منہ پر پڑ جا، اسی کے منہ پر پھینک دی جائے گی، تیری نماز تیرے حوالے۔ بھائی جب ایک انسان خراب چیز لینے کو پسند نہیں کرتا، کون پسند کرتا ہے؟ سڑی ہوئی چیز، بدبودار چیز، غلیظات چیز کون پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ بھائی اپنے آپ کو ہم پسند نہیں کرتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک میں سارے اعضاء میرے پاک ہو، صاف ہو، میں اچھا ہوں۔ ہر انسان پسند کرتا ہے، اللہ نہیں پسند کرے گا؟ اللہ بھی پسند کرتا ہے تیری نماز اچھی ہو۔ اچھی نماز جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اچھی نماز کل قیامت کے دن اس کو دلہا بنائے گی، شہنشاہ بنائے گی، جنت میں پہنچائے گی، جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں پہنچائے گی۔ ساری عبادتوں میں اہم عبادت اللہ نے پسند فرمائی وہ نماز ہے۔ ایمان تو ہونا ہی ہر حال میں، بغیر ایمان کے ساری عبادتیں بیکار ہیں، ساری عبادتیں بیکار ہیں بغیر ایمان کے۔ اصل ایمان کو بناؤ، مضبوط بناؤ، سب کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، اور ساری چیزیں دنیا میں ہونے والی اللہ ہی کے ذریعے سے ہے۔ نہ پیغمبروں سے ہوا، نہ رسولوں سے ہوا، نہ نبیوں سے ہوا، نہ ولیوں سے ہوا، نہ مریدوں سے ہوا، نہ مرشدوں سے ہوا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ بسانا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو تیری نماز بھی نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے تیرا روزہ بھی نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے زکوٰۃ نہیں، یہ نہیں ہے حج بھی نہیں ہے، تو متقی نہیں، تو ایمان والا نہیں، تو پرہیزگار نہیں، تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرمایا تو میرے سامنے تو کچھ نہیں ہے، تو ہدایت کا طلبگار ہے ہی نہیں، پہلے بن تو ہدایت کا طلبگار۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ ہم چیز سے واقف، ہماری ساری چیزوں سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان لاؤ۔ غیب کیا ہے؟ ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے، ساری اللہ ہی کے اوپر چھوڑ دو، اور سب ہم کو بھی یقین کرنا ہے سب کچھ ہونے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، لڑکا دے گا لڑکی دے گا اللہ ہی جانتا ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے، نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا، فائدہ ہوگا، کون کرتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، کتنی روزی کہاں ملے گی، کہاں مقرر ہوگا، کتنا ہوگا، کتنا مال کمائے گا، کتنا گھاٹا ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے، سب اللہ ہی کرنے والا ہے۔ بھائی میں روز کے 200 روپے کمانے والا، ہم عام انسان 200، ہم اڈے پہ ٹھہرتے ہیں، روز 200-250 روپے کماتے ہیں، ایک دو دن ایسا ہوتا ہے 2 دن کام نہیں ملتا، بیٹھ جاتے ہیں، پھر 2 دن ایسا آتا ہے بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیماری کھا جاتی ہے 10 دن تک، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بھائی اگر میری طاقت، میری قوت، اگر میں پیسے کمانا ہوں، میں مال کمانا ہوں، تو میری ایک بھی چھٹی نہیں ہوتی، روز کے 200 مانے 6000 مہینے کے، کبھی میں خالی نہیں برتا۔ اللہ جہاں گھسانا ہے گھسا دیتا ہے، جہاں مال کو گھٹانا ہے وہاں گھٹاتا ہے، جہاں سے اٹھانا ہے وہاں اٹھاتا ہے، جہاں بٹھانا ہے وہیں بٹھاتا ہے، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے۔ علی کل شیء قدیر۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول الحمد للہ رب العالمین۔